الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم تمام لوگوں کے اوپر بے انتہا ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے چلو، شمار کرنے چلو تو تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ لاتعداد ہیں، بے انتہا ہیں، ان کو کوئی انسان گن نہیں سکتا ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے شکریہ میں ہمیشہ لگے رہیں، اور شکریہ کے تعلق سے ایک چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی کبھی اس تعلق سے غفلت برت جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ نعمتوں کا جب ہم تذکرہ کریں یا جب ہم سے کوئی شخص نعمتوں کے بارے میں سوال کرے تو ضرور ہم نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کیا کریں، یہ پوائنٹ نہ بھولیں۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اسباب کا ذکر کرتے ہیں، اور مسبب الاسباب جو رب العالمین ہے، رب العالمین کو بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی سے مان لیجئے پوچھا گیا کہ بھائی یہ سب آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، مال و دولت ہے، یہ سب کیسے ہے؟ تو آدمی اسباب کا ذکر کرنے لگتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ماں باپ سے حاصل کیا، میرے باپ دادا سے بہت بڑے لوگ تھے، وہیں سے میری دولت آ رہی ہے، یا میں نے بڑی محنت کیا تجارت میں نے بڑے کاروبار میں بہت محنت کیا، اور جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں مجھے کامیابیاں ملی۔ تو اس نے دیکھیں، اگر اس طرح سے آدمی ذکر کرتا ہے تو اس نے اسباب کا ذکر کیا، اور مسبب الاسباب، اسباب کو بنانے والی جو ذات ہے، جہاں سے اس کو ساری چیزیں ملی ہیں، وہ رب العالمین کی ذات ہیں، اس کا اس نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ نعمت کا ذکر کیا، اس کے سبب کا ذکر کیا، جس ذات نے اس کو نعمت دیا رب العالمین نے، اس کو بھول گیا۔ ایک آدمی کو کسی کامیابی کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کامیابی کیسے ملی، تو آدمی اسباب ذکر کر دیتا ہے کہ بہت میں نے محنت کیا، اور میں نے یہ پڑھائی کی، وہ پڑھائی کیا، اور اسباب کو ذکر کر کے اسی میں پھنس جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یا رب العالمین کی طرف نعمت کی نسبت کرنا بھول جاتا ہے۔ کہ آدمی کو شفا مل گئی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، پوچھا لوگوں نے کہ بھائی کیسے ٹھیک ہوئے، تو کہتا ہے بھائی فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ بہت ماہر ڈاکٹر ہے، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو سمجھ میں بات آئی، اور وہاں سے میں ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے نعمت کا تذکرہ ایسا کیا کہ اس کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا، اور مسبب الاسباب جو اللہ رب العالمین ہے، رب العالمین کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ نعمتیں سب کہاں سے مل رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ذرہ یا پہاڑ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ فَمِنَ اللَّهِ، وہ تم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، دیا گیا ہے، ایسے نہیں چیزیں مل گئی ہیں۔ ظاہراً ہو سکتا ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ اسباب میں نے اپنائے، یہ میں نے اسٹیپ اپنائے، ایسا میں نے کیا، مجھے ایسا مل گیا۔ یہ سب اسباب ہیں، لیکن اسباب ہی سب کچھ نہیں ہیں۔ رب العالمین نے یہ آپ کے لیے مہیا کیا ہے، اور آپ کو رب العالمین نے دیا ہے، رب العالمین کا یہ دیا ہوا ہے۔ جب رب العالمین کی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں تو ضرور جب بھی ہم نعمتوں کا تذکرہ کریں تو ہمیشہ ہم کہیں کہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا کر دیا۔ رب العالمین کا ضرور نام لائیں، نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑیں۔ کسی نے کسی بھی نعمت کے تعلق سے آپ سے سوال کیا، آپ کی کامیابی کے بارے میں، آپ کی پوسٹ کے بارے میں، آپ کی تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، یا بچوں کے بارے میں، اور یا کوئی اور مال دولت کے بارے میں، کوئی اور نعمت آپ کو ملی ہے، تو فوراً آپ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین کا فضل ہے میرے اوپر، اللہ کا احسان ہے جس نے عطا کیا ہے۔ رب العالمین کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے چیزیں آسان کر دیں۔ ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل سے یہاں تک پہنچا دیا، اور رب العالمین کی نعمت ہی رہی کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی کہ ہم نے یہ اسٹیپ اپنایا، یہ اسٹیپ اپنایا، ہم نے یہ پڑھائی کی، وہ پڑھائی کی، لیکن یہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے ایسا کیا، اور رب العالمین نے ہمیں اس درجے تک پہنچا دیا۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل میں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اپنی بہت ساری نعمتوں کا رب العالمین نے تذکرہ فرمایا،
پھر تذکرہ فرمانے کے بعد رب العالمین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا خوب پتہ ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا وہ اقرار نہیں کرنا چاہتے، بھاگتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اور ہم مسلم ہیں، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شوق سے اور پوری خوشی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ ان نعمتوں کو رب العالمین کی طرف جوڑیں، اور رب العالمین کی طرف ان کی نسبت کریں کہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ نبی داؤد کی روایت ہے، ابو ریمثا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس میں اپنے والد کے ساتھ آیا۔ میں اپنے والد کے پاس جب آیا تو میرے والد ایک ڈاکٹر تھے، میرے والد کیا تھے؟ ایک ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے کہا ارینی ھذا الذی بظہرک، نبی علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کہ یہ جو آپ کی پیٹھ میں یہ علامت بنی ہوئی ہے، وہ مہر نبوت، نبی علیہ السلام کی پیٹھ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو مہر نبوت دی تھی، یعنی نبوت کی نشانی، کچھ اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی تھی جو آپ کی پیٹھ میں اللہ رب العالمین نے بنا دیا تھا، نبوت کی وہ نشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارنی ھذا الذی بظہرک فإنی رجل طبیب، آپ سے کہا کہ آپ اپنی پیٹھ کھولیں اور مجھے دکھائیں یہ جو آپ کی پیٹھ میں ہے، اور میں دیکھتا ہوں اس کو، یہ اس لیے کہ وہ عالجھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ عالجھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا میں علاج کر دوں، یہ آپ کے پیٹھ میں کیا نکلا ہوا ہے۔ میں فإنی رجل طبیب، میں کیا ہوں؟ ایک ڈاکٹر انسان، میں ڈاکٹر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ الطبیب، اصلی ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ ہے۔ بل انت رجل رفیق، تم ایک مشفق انسان ہو، تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو، ہیلپ کرنا چاہتے ہو، بس یہی تمہاری حد ہے۔ طبیب هو الذی خلقها، ڈاکٹر وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو سب کو جاننا چاہیے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اگر کوئی نعمت ملی، ہمیں شفا یابی مل گئی، تو ڈاکٹر یہ صرف کیا ہے؟ صرف سبب ہے، ایک سبب ہے۔ شفا یابی ملی کہاں سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے۔ ہم کیا ہوتا ہے کہ اسباب پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں اور اس سے اپنے دل کو اتنا لگا لیتے ہیں کہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں جانے سے ہمیں یہ کامیابی مل گئی، اور رب العالمین کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہوتا تو آج کامیابی نہیں ملتی۔ دل میں یہ خیال آتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہوتے تو بچتے نہیں، مرنے بھی والے تھے، اب اس ڈاکٹر کے پاس گئے اور ایسا ہو گیا، یہ نہیں کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب دنیاوی اسباب ہیں، ہمیں اسباب اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اسباب سے بھاگتے نہیں ہیں، شریعت نے ہمیں اس کے اپنانے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارا دل کس سے متعلق ہونا چاہیے؟ رب العالمین کی ذات سے۔ ہم جانیں کہ یہ اسباب اپنا رہے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں ایسا کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، لیکن اسباب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر رب العالمین کی اجازت نہ آئے، رب العالمین کا حکم نہ ہو، رب العالمین کی طرف سے نوازش نہ ہو جائے، تو رب العالمین کی طرف سے انعام نہ ہو جائے تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ساری چیزوں میں ہم رب العالمین کا ضرور ذکر کیا کریں۔ اسباب آپ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسباب ذکر کر کے خاموش ہو جائیں، رب العالمین کا تذکرہ ہی نہ آئے، رب العالمین کی طرف آپ اس نعمت کی نسبت ہی نہ کریں۔ اور ایسا ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی کامیابی کے تعلق سے، کسی بھی اور چیز کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کو فوراً سارے اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف نسبت ہی نہیں کیا، رب العالمین کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ ناشکری کی ایک چیز ہے، اور کبھی بھی نعمتوں کو صرف اللہ کے ساتھ جوڑ کر کے خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نسبت پہ رب العالمین کی طرف کرو، رب العالمین نے عطا کیا ہے، رب العالمین ہی کی توفیق رہی کہ تمہیں اس نے ان اسباب کو اپنانے کی توفیق دے دی، ورنہ تم اس اسباب کو اپنا ہی نہیں سکتے تھے، اور اس اسباب کو اپنانے کے بعد بھی تم کو کچھ نہیں ملتا اگر رب العالمین تم کو عطا نہ کرتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پوائنٹ کو دھیان میں رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اسباب کو ذکر کرنے میں
رب العالمین کو بھول جائیں، ایسا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔